Assalamu alaikum. We are in the month of Ramadan and we hope and pray that this Ramadan, God fills your heart and mind with His light. Ameen. As we know that Ramadan is a blessed month and has special significance. It was in the month of Ramadan that Torah was revealed to Prophet Musa on 6th Ramadan, Zabur to Prophet Dawood on 12th Ramadan, Injil to Prophet Isa on 18th Ramadan, and Quran to Prophet Muhammad on 24th Ramadan. So today we will discuss the importance and virtues of Ramadan with Dr. ثانیہ اسنین خان صاحب. تو چلیے انہی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو آج کا ٹاپک بھی یہی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ ہم سب کو کچھ سیئنگز آف پروفٹ ریگارڈنگ رمضان اس کے بارے میں بتائیں. وہاں سے شروع کیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو رمضان کی حقیقت کو جاننے کے لیے احادیث کا جو کلیکشن ہے وہ بہت ہی بڑا سورس ہے، اور کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سارے شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ حدیث ویسے ایک سمبولک حدیث ہے، اس کو بہت ہی لٹرل سینس میں لینا مناسب نہیں ہے، چونکہ جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ شیطانوں کو چین میں باندھ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی شیطان چین میں باندھ دیے جاتے ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ روزے دار جو پوری اسپرٹ کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے لیے جو شیطان کا اٹیک ہے وہ ان ایفیکٹو ہو جاتا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے. تو اس سینس میں یہ حدیث ہے، اور بہت ہی اچھی حدیث ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسپرٹ کیا ہے رمضان کی. اور اسی طریقے سے حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، یعنی ایک آواز آتی ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، ایول کے چاہنے والے رک جا. تو ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، بیڈوین. تو اس نے کہا کہ اے خدا کے رسول، مجھے کچھ ایسی بات بتائیے کہ جس کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رمضان کے روزے رکھو. تو اس بدو نے کہا کہ آپ نے جیسا مجھے بتایا ہے میں ایگزیکٹلی ایسے ہی کروں گا، نہ کچھ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. تو یہ بات رسول اللہ کو اتنی پسند آئی، اس کی سادگی، چونکہ وہ گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے بہت ہی سادہ لوگ ہوتے تھے، سیدھی سیدھی بات کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ جو آپ نے بتایا ایز اٹ از میں فالو کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. تو جب وہ آدمی باہر چلا گیا تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا جو بیٹھے تھے کہ کسی کو اگر جنتی انسان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. تو یہ چند احادیث ہیں جس سے رمضان کی جو روح ہے وہ پتہ چلتی ہے. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، ایک بہت ہی ہوپ فل حدیث ہے، اور اکثر میں اس کو اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ گناہ ہر ایک انسان سے ہوتا ہے،
لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر اس گلٹ والی فیلنگ میں جینے لگتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہو ایور فاسٹ ڈیورنگ رمضان with sincerity and seeking God's reward, his past sins will be forgiven. تو بہت ہی ہوپ فل حدیث ہے ڈاکٹر صاحب. یہ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا واضح کریں. ضرور. یہ اچھی حدیث ہے جیسا آپ نے بتایا. اٹس ویری نائس حدیث. اور اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. پہلا ہے کہ من صام رمضان ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور پھر کہا گیا کہ ومن قام رمضان احتساباً ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبہ. اور پھر آیا کہ من قام لیلۃ القدر ایماناً و احتساباً غفر له ما تقدم من ذنبہ. یعنی جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اس کے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر کہا کہ من قام رمضان، یعنی قامہ کا مطلب ہے رات کو کھڑا ہونا عبادت کے لیے، جو رسول اللہ کا طریقہ تھا قیام اللیل کا، کہ جس نے قیام اللیل کیا یعنی رات کو عبادت کی یا تہجد کی عبادت یا آج کل تراویح کے نام سے لوگ عبادت کرتے ہیں، تو وہ جس نے قیام اللیل کیا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسے ہی کہ جس نے من قام لیلۃ القدر، کہ جس نے لیلۃ القدر میں نماز پڑھی تہجد کی اور رات کی نماز، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس میں جو ایک لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے وہ ہے کہ ایمان اور احتساب، ایماناً و احتساباً. تو ایمان جو ہے مولانا کہتے تھے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے، بلکہ وہ کہتے تھے عارفانہ یقین، یعنی ایک جس کو مولانا کہتے تھے سیلف ڈسکورڈ معرفت. بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. یعنی پہلے ہم نے اپنے اندر معرفت کو جگایا، اور جب ہمارے اندر معرفت جاگ گئی، خدا کی معرفت جاگ گئی ہمارے اندر، تب یہ ممکن ہوا کہ ہم قرآن کے گہرے میننگ تک پہنچ سکے. اور جو دوسرا لفظ ہے وہ احتساب ہے. احتساب کا مطلب ہوتا ہے ان اینٹیسپیشن آف گاڈز ریوارڈ، یعنی خدا کے سے طلب اجر، یعنی اجر کی اور ریوارڈ کی امید سے اور ایمان کے ساتھ. یہ 2 چیز بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایمان اور احتساب. یعنی رضا الہی کے حصول کے لیے کوئی کام کرنا، یعنی کوئی کام انسان اگر خالصتاً کرے اللہ کے لیے تو وہ احتساب کہلائے گا. لیکن اسی چیز کو مولانا نے اور آسان الفاظ میں سمجھایا ہے کہ اسپرٹ، یعنی آپ کے اندر اسپرٹ ہو، کہ ایک صرف ظاہری فارم نہیں ہے، کہ ایک تو ظاہری شکل ہے، ظاہری فارم ہے، صرف اس کو دہرانا کافی نہیں ہے، بلکہ جو انر اسپرٹ ہے وہی احتساب ہے. اور اس طریقے سے ایک اور الفاظ آتے ہیں فمن سامہ ایماناً و احتساباً خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ. یعنی جس نے رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، وہ گویا ایسا ہو گیا ہے کہ اسی دن وہ پیدا ہوا ہے، یعنی سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو مولانا نے اس کو لکھا تھا الرسالہ میں اس کو پڑھتا ہوں، بہت اچھی تحریر ہے، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کیا جانے والا یہ روزہ اور عبادت وہ ہے جس میں بندہ گویا آنسوؤں سے وضو کرتا ہے، جس میں رکوع اور سجدہ خدا کی موجودگی کا تجربہ کرنے کے ہم معنی ہوتا ہے، جس میں انسان الہامی الفاظ میں دعا کرنے لگتا ہے، انسپائرڈ پریئر، یعنی اللہ انسپائر کرتا ہے. ایسے شخص کے لیے یہ مقدر ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. تو یہ ہے مطلب اسپرٹ جس کو مولانا نے بہت ہی زور دیا ہے، وہ اسپرٹ کو زور دیا. اور ہمیشہ سے مجھے یاد ہے کہ بہت پرانی بات ہے، ارلی 80s میں، مڈ 80s میں جب کیسٹس کا دور تھا، تو مولانا نے کہا کہ مجھے کیسٹ ریکارڈ کرنے ہیں. تو میں دریا گنج میں گیا، ایک اسٹوڈیو HMV کا اسٹوڈیو تھا شاید، ہاں، تو وہاں بات کی، تو وہاں مولانا کو لے گیا میں.
تو 5 کیسٹس ریکارڈ کیے مولانا نے. اس کا نام تھا حقیقت ایمان، حقیقت روزہ، حقیقت زکوٰۃ، حقیقت حج، اور ایک اور حقیقت 5 تھے بہرحال. جی زکوٰۃ. حقیقت زکوٰۃ. ہاں، تو وہ 5 ارکان جو ہیں اس کو ریکارڈ کروایا تھا اس وقت. یعنی اسی وقت سے شروع سے مولانا کی یہ سوچ تھی کہ جو حقیقت ہے، جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہی اصل ہے. تو اس پہ ہی ہمیشہ زور رہا. اور روزے کے بارے میں بھی یہی بات ہے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت اچھے سے آپ نے اس کو واضح کیا الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ دیر آر 3 things دیٹ ایکسپیٹس میجر سنس. مطلب جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے 3 چیزوں سے، اور اس میں سے ایک چیز فاسٹنگ کو ہی بتایا انہوں نے. تو اس کو بھی آپ واضح کریں ڈاکٹر صاحب. اصل میں یہ ایک واقعہ ہے، اور وہ ایک بہت بڑے صحابی تھے، حضرت عمرو بن العاص. تو ان کا واقعہ ہے. تو وہ جب ان کی ڈیتھ قریب ہوئی تو وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے بہت. تو وہ بے تحاشا رونے لگے، بہت رونے لگے، اور کروٹ کر لی دیوار کی طرف اور پھر رونے لگے بہت. تو ان کے بیٹے وہاں موجود تھے. بیٹے نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے جنت کی. تو انہوں نے کہا کہ میں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مخالف تھا، بلکہ جانی دشمن تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ وہ بہت ہی اگینسٹ تھے پروفٹ کے. لیکن پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس حال میں میری ڈیتھ ہو جاتی تو میں تو بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا. تو ان کو یہ احساس تھا، تو وہ رو رہے تھے اس وقت بہت. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں پروفٹ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، رائٹ ہینڈ، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. یعنی اوتھ آف ایلیجینس، جو اس زمانے میں ایسے کچھ ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. تو پروفٹ نے کہا کہ کیا بات ہے، تم نے ہاتھ اپنے پیچھے کیوں کر لیا؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پرانے گناہ سارے معاف ہو جائیں. تو اس وقت پروفٹ نے یہ کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک ہے انٹرنگ انٹو اسلام، اور دوسرا ہے پرفارمنگ حج، اور تیسرا ہے مائگریشن فار دی سیک آف اللہ. تو یہ 3 چیزیں وہی یعنی اسپرٹ کے اعتبار سے حج ہے یا مائگریشن، اگر واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے اور فار دی سیک آف گاڈ کوئی کرتا ہے اور دعوتی جذبہ ہے اس کے اندر، تو وہ بہت ہی بڑی چیز ہوگی. اور ایسے ہی کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے پچھلے. ایکچولی ڈاکٹر صاحب مین ایم آف فاسٹنگ تو یہی ہے کہ انسان کا جو ہے میٹیریل ڈپینڈنس ویکن ہو جائے، اور جو اسپریچول ریزالو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جائے. کیونکہ اسپریچول ریزالو سے ہی ڈاکٹر صاحب تقویٰ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. اور اصل پرپس فاسٹنگ کا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ہیوملٹی آئے. اور ہیوملٹی مولانا وحید الدین خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ٹرو ریپینٹنس سے ہی پروڈیوس ہوتی ہے. اور رسول اللہ نے بھی ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ اے پرسن ہو ڈز سنسیئر ریپینٹنس کین ڈو اوے ود اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو ڈاکٹر صاحب آج کیونکہ ہم رمضان پہ بات کریں تو ہم حدیثوں کو لے کر ہی آپ سے سوال کریں گے. تو اس حدیث کو بھی آپ واضح کریں ہم سب کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبۃ النصوحہ کی بات کی. توبۃ النصوحہ یعنی سنسیئر ریپینٹنس، کہ جو بھی رمضان میں سنسیئر ریپینٹنس کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے اور سارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اصل میں کیا بات ہے کہ رمضان میں چونکہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کیفیت بدل جاتی ہے اور انسان
اپنے آپ کو خدا سے بہت قریب محسوس کرتا ہے. تو وہ جو کلوزنس ہے, closeness to Allah that you experience during this Ramadan, during the Ramadan, is unlikely to get in other months. تو اس کی وجہ سے یہ یعنی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اٹس اے گریٹ اپرچونٹی ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ اینڈ پرے وتھ سنسیئرٹی. تو اس کی وجہ سے اصل میں دعا قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہینہ ہے اس میں آپ نے دعا کر لی تو دعا قبول ہو جائے گی, بلکہ وہ جو کیفیت بیدار ہوتی ہے, چونکہ دعا کا معاملہ انسان کی نسبت سے ہے, کسی مہینے کی نسبت سے نہیں ہے, یا کسی دن یا تاریخ یا رات ہو یا دن, بلکہ جو انسان کے دل میں کیفیت بیدار ہوتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں وہ ایک ماحول بن جاتا ہے. تو وہ زیادہ قرآن پڑھتا ہے, وہ زیادہ نماز پڑھتا ہے, وہ زیادہ غور و فکر میں جیتا ہے, اور جو مٹیریل ڈپینڈنس ہے وہ کم ہوتی ہے, اس کی بھوک اور پیاس کا تجربہ. تو وہ ساری چیزیں جب جمع ہوئی ہوتی ہیں تو پھر ایک بڑی گہری دعا میں ڈھل جاتی ہیں. اسی کو رسول اللہ نے التوبۃ النصوحہ کا نام دیا کہ یعنی سنسیئر ریپینٹنس کے ساتھ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں ہر انسان دو چیزوں کا تجربہ کرتا ہے. پہلے زندگی کا تجربہ اور پھر اس کے بعد موت کا تجربہ. اور اگر انسان غور سے اس بات کو سوچے تو وہ یہ دریافت کرے گا کہ اس کو اس دنیا میں آباد بطور انعام نہیں بلکہ بطور آزمائش کیا گیا ہے. تو اصل چیز تو آزمائش ہے. اور ڈاکٹر صاحب رسول اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ٹیسٹ آف اے مین لائز ان 4 things and there are 4 things which atones them and one of them is fasting. تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. ہاں, یہ بہت اچھی حدیث ہے. اس کو فتنۃ الرجل کہا گیا ہے. یعنی فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ. یعنی ٹیسٹ آف اے مین از لائز ان ہز فیملی. فیملی سے مطلب اسپاؤس ہے, اینڈ ویلتھ اینڈ چلڈرن اینڈ نیبرس. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان چاروں چیز میں انسان فیل ہو جاتا ہے. اور بتایا ہے کہ وَتُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ. یعنی ان سب چیزوں کو مٹا دیتی ہے جو ایول, جو انسان غلطی کرتا ہے, جو گناہ کرتا ہے ان ٹیسٹس کی وجہ سے, ان کو یہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں. اس میں ہے الصلاۃ والصیام والصدقہ, یعنی نماز اور روزہ اور چیریٹی. اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ enjoining good and forbidding evil. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان ہر وقت ٹیسٹ میں رہتا ہے, تو اس کو جاننا چاہیے کہ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی محتاط رہنا چاہیے. ایسی حدیث میں آتا ہے کہ الصوم جنہ, یعنی صوم یا رمضان یا روزہ ڈھال ہے, شیلڈ ہے. جیسے پرانے زمانے میں لوگ جنگ میں ایک ڈھال رکھتے تھے اپنے بچنے کے لیے, تو ایسے ہی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ الصوم جنہ, صوم یا روزہ بھی ایک قسم کی ڈھال ہے. اور کہا کہ فلا یرفس ولا یجہل, یعنی جب کوئی روزہ رکھے تو وہ کوئی لڑائی بھڑائی نہیں کرے, کوئی آرگیومنٹ میں نہ پھنسے, اور کوئی بحث مباحثہ نہ کرے. اور کوئی اگر اس سے آرگیومنٹس کرتا ہے, کوئی بحث کرتا ہے, کوئی لڑائی کرتا ہے, تو کہہ دے کہ انی صائم آئی ایم فاسٹنگ. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اناؤنس کرنا ہے کہ آئی ایم فاسٹنگ, بلکہ یہ ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ میں ایک پابند انسان ہوں, میں روزے دار ہوں. میں تمہاری طرح سے ایک بے پابند انسان نہیں ہوں کہ جس طرح سے بولوں, جس طرح سے جو چاہے کروں, جیسے الفاظ استعمال کروں, لڑائی جھگڑا کروں. تو میں ایک پابند انسان ہوں, میں آزاد نہیں ہوں. تو اس سینس میں کہا کہ وہ کہے کہ میں روزے دار ہوں. ایسے ہی ایک لمبی حدیث ہے, اس کے آخر میں آتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ. یہ بھی بہت اچھی حدیث ہے کہ روزہ میرے لیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, خود اپنے طرف نسبت کی اس کی, کہ روزہ میرے لیے ہے, اینڈ آئی ول گیو دا ریوارڈ. یعنی اس کا ریوارڈ میں خود ہی دوں گا,
اب ظاہر ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خود دوں گا تو بہت ہی عظیم ریوارڈ ہوگا. فاسٹنگ از فار می اینڈ آئی ول ریوارڈ دا فاسٹنگ پرسن. اسی طریقے سے آتا ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحتن فی فطرہ و فرحتن عند لقاء ربی، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو اس کے افطار کے وقت، ظاہر وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جب افطار کرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا. تو یہ بڑی اچھی حدیثیں ہیں، اس سے یعنی روزے کی جو اسپرٹ ہے، ریئل حقیقت ہے، وہ پتہ چلتی ہے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے سے واضح کیا آپ نے اس کو. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم جانتے ہیں روزہ ایک مہینے کا ہوتا ہے، اور دا فوڈ دیٹ وی ٹیک بیفور ڈان از کالڈ سحری، اینڈ دا فوڈ دیٹ وی ٹیک آفٹر سن سیٹ از کالڈ افطار. اور رسول اللہ نے صحابہ سے کہا کہ سحری لو بیکاز اٹس اے بلیسڈ فوڈ. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ بتائیں. کئی لوگ سحری مس بھی کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سحری جو لفظ ہے وہ تو انڈیا میں ہم یوز کرتے ہیں، ویسے عربک ورڈ ہے سحور، اور یہ جو اس کا جو ورب ہے وہ سحرا ہے. سحرا کا مطلب ہوتا ہے ڈوئنگ سم تھنگ ایٹ نائٹ. کوئی رات کو کوئی کام کرے تو اس کو کہا یہ ورڈ استعمال ہوگا. اور سحر جیسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سحر کا مطلب ہے دا ٹائم بیفور دا ڈان، بالکل فجر سے پہلے کا وقت. تو یعنی اور سحور یا سحری از دا فوڈ دیٹ از ٹیکن بیفور فجر پریئر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سحری کر رہے تھے تو کچھ لوگ آئے، تو ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں گیا تو سحری کر رہے تھے پروفٹ، تو کہا کہ حلم الی الغداء المبارک، کم اینڈ ہیو دی بلیسڈ فوڈ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلیسڈ فوڈ کہا، مبارک کھانا، آؤ مبارک کھانا کھاؤ. تو مبارک کھانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس میں کوئی بلیسنگ ہے، یا اس میں کھانا تو سبھی مبارک ہے ایک لحاظ سے، لیکن جو خاص رمضان کے سحری کے بارے میں کہا تو مبارک کھانا یہ ہے کہ جو وہ وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، صبح کا فجر سے پہلے، اور سارے ڈسٹریکشنز نہیں ہوتے، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی فون کال نہیں، اور انسان بالکل سکون میں اور سولیٹیوڈ میں رہتا ہے. تو اس وقت یعنی اس کے اندر بڑی گہری کیفیت بیدار ہوتی ہے. تو اس وقت کوئی بھی عمل کرنا، سحری کھانا یا نماز پڑھنا، تو اس میں کیفیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس سینس میں رسول اللہ نے اس کو مبارک کھانا کہا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار و اخر السحور، کہ میری جو امت ہے یہ ہمیشہ خیر پہ رہے گی، یعنی ایز لانگ ایز دے میک دیئر افطار ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ پرولونگ اور ڈیلے دا سحور، یعنی افطار میں جلدی کرنا اور سحور یا سحری میں دیر کرنا. اور مولانا نے اس کو ایکسپلین کیا تھا ایک بار کہ اگر آپ کے اندر اسپرٹ آپ کے اندر ہے تو آپ یہ کہیں گے بھئی ٹائم ہو گیا تو افطار کر لو، یہ نہیں کہ ابھی 2 منٹ رکو، 5 منٹ رکو اور احتیاط کرو. تو یہ یعنی جب اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اگر اسپرٹ زندہ ہے تو پھر فوراً جو ٹائم ہو گیا، اور آج کل تو ٹائم بہت ایکیوریٹ ہے، جب سے موبائل فون کا زمانہ آیا تو وہ 5 منٹ آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا. تو جب بھی ٹائم ہو تو اس پہ افطار کر لینا بہتر ہے. ایسے ہی رسول اللہ نے کہا ہے کہ سحری ضرور کرنی چاہیے، چاہے تم ایک گھٹ پانی پی لو، ایون فیو سپس آف واٹر، لیکن سحری ضرور کرنی چاہیے. اور بہت اچھی بات حدیث میں آتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ. God and his angels send blessings upon those who fast. تو بہت ہی عمدہ بات ہے یہ کہ انسان روزہ رکھے اور سحری کرے. کچھ لوگ بنا سحری کے روزہ رکھ لیتے ہیں،
تو میرا خیال ہے سحری کرنا ضروری ہے، چونکہ وہ جو وقت، قیمتی وقت ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جب پرافٹ مدینہ میں گئے تو وہاں اذان کے لیے ایک تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا مؤذن، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن مکتوم کو بھی، 2 مؤذن تھے۔ عام طور سے لوگ صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ جو بلال ہیں ان کی اذان جب تک وہ دیں تب تک تم کھانا کھاتے رہو، یعنی لیٹ دی اذان آف بلال ناٹ اسٹاپ یو فرام ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، کہ کھانا کھاتے رہو، پھر جب تم سنو عبداللہ ابن مکتوم کی آواز کی اذان تب تم روکو کھانا۔ اصل میں جب حضرت بلال جاتے ہوں گے، پھر اذان دیتے ہوں گے، پھر اترتے ہوں گے، پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ چڑھتے ہوں گے اذان کے لیے، تو اس میں 4-5 منٹ لگتا ہوگا، تو مطلب اتنا ٹائم ہے کہ آدمی وہ تھوڑا وقت اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ سب بہت اچھی حدیثیں ہیں جس سے ایکسپلین ہوتا ہے سحور اور افطار کا کانسیپٹ۔ In fact, Dr. Sahab, Sehri is a reminder for all the believers that if God gives a difficult command to follow, then He also makes the task easier by making arrangements, for the believer to fulfill that command. So Sehri جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ easy ہے، جیسے آپ نے بھی ابھی بتایا کہ کچھ اور 3-4 منٹ مل جاتے تھے سحری کو کنٹینیو کرنے میں۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال افطار سے لے کے ہے۔ افطار از ناٹ جسٹ اے ڈنر بٹ اٹس اے ڈنر کمبائنڈ ود اے اسپریچول ایکسپیرئنس، اور رسول اللہ دعا کرا کرتے تھے افطار سے پہلے، تو دعا کی کیا اہمیت ہے افطار سے پہلے، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ موئسٹ ڈیٹ سے کرتے تھے، جو کھجوریں ہوتی ہیں بالکل پکی ہوئی، اس کو رطب کہتے ہیں۔ اگر وہ رطب موجود نہیں ہے تو وہ ڈرائی ڈیٹس یوز کرتے تھے، جس کو تمر کہتے ہیں۔ اور اگر نہ رطب ہے، نہ تمر ہے، نہ ڈرائی ڈیٹس ہیں، نہ موئسٹ ڈیٹس ہیں، تو رسول اللہ پانی سے افطار کرتے تھے۔ تو آج کل لوگ افطار میں کھجور سے افطار کرتے ہیں سنت سمجھ کے، لیکن دراصل یہ سادگی کی اگزامپل تھی۔ اب پروفٹ کے گھر میں اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ پروفٹ کی فیملی نے کبھی 2 وقت کھانا نہیں کھایا ایک کے بعد ایک، یعنی لنچ کیا تو ڈنر نہیں ہے، اور ڈنر کیا تو لنچ نہیں ہے۔ یہ حالات تھے پوری زندگی میں، یہ حالات رہے رسول اللہ کے، بعد میں تھوڑا بہتر ہو گئے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ اگر پروفٹ کی فیملی نے 2 وقت کھانا کھایا تو اس میں 1 وقت کھجور ہو رہی ہوگی۔ تو یہ سادگی، اب تو یہ ہو رہا ہے کہ افطار تو آپ ٹھیک ہے کھجور سے کریں، سنت یہ وہ، لیکن بہت ہی عالیشان دسترخوان، لیوش ڈنر، ایکزوٹک فوڈ، وہ سارے جو توجہ ہے وہ وقت، جیسے آپ نے کہا بہت قیمتی دعا کا وقت ہے، اس سے ہٹ کے وہ لگ جاتا ہے کہ بریانی کیسی ہے اور یہ کیا ہے، تو سارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے۔ تو سادگی بہت ضروری ہے۔ اور ایسی حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، کہ 3 لوگوں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ The supplication of 3 kind of people never rejected۔ اس میں ایک ہے الصائم حتی یفطر، کہ جو روزے دار ہے جب وہ روزہ اپنا کھولے، یعنی افطار کے وقت، اور the fasting person when he breaks his fast، اور والامام العادل، جسٹ رولر، یعنی جو کنگ اگر ہے کوئی تو وہ اگر جسٹ ہے، بہت ہی ایماندار ہے اور جسٹ ہے، تو وہ بھی اس کی بھی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی الدعوۃ المظلوم، یعنی سپلیکیشن آف دی اپریسڈ پرسن۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک اپریسڈ پرسن دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بادلوں کی طرف جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہٹا دیتا ہے، اور آسمان کھل جاتا ہے،
اور سیدھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے دعا. یعنی یہ ایک ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ سب باتیں ہیں. کیا حقیقت ہوتی ہوگی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بائی مائی گلوری آئی ول شیورلی آنسر یور پریئر ایون اف اٹ ٹیکس اے لٹل بٹ ٹائم. یعنی ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو لیکن میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. تو یہ 3 لوگوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، جس میں ایک جیسے آپ نے کہا کہ روزہ دار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ وہی وجہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کیفیت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور بہت ہی دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت انسان اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے دعا میں کیفیت بڑھ جاتی ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص ہے جو افطار میں دیر کرتا ہے اور مغرب کی نماز پڑھنے میں دیر کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز مغرب کی پڑھنے میں جلدی کرتا ہے، تو کون بہتر ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ افطار میں جلدی کرتا ہے اور نماز مغرب کی نماز میں جلدی کرتا ہے، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پروفٹ کا بھی یہی طریقہ تھا. تو یہ بہت ہی خاص وقت ہے افطار، اور اس کو یعنی ہمیں استعمال کرنا چاہیے گہری دعاؤں کے لیے، نہ کہ بہت ہی لیوش ڈنر کا انتظام کرنا چاہیے. تو سادگی اور دعا کا خاص یہ وقت ہے. بہت ہی یہ امپورٹنٹ بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ روزے دار ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے انہی سب سارا چیزوں سے. فوکس کھانے پہ ہوتا جی ہے، جی جی تو وہ ظاہر دعا کہاں جی رہے گی. جی بالکل. اور آپ جیسے شروع سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ اسپرٹ پہ ایمفسس زیادہ رہنا چاہیے ایک روزے دار کا. ڈاکٹر صاحب، پروفٹ یوز ٹو engage himself throughout Ramadan in prayer and praise of God Almighty. اور جب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب محسوس کرتے ہیں. تو کس طریقے سے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. قرآن کا جو مطالعہ ہے وہ عام طور سے صرف لوگ عربک میں پڑھنا سمجھتے ہیں کہ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک بار قرآن پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں مہینے میں. تو یہ جو ریڈنگ ہے قرآن کی یا ریسیٹیشن ہے، یا کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ آڈیو سنتے ہیں، تو یہ صرف قرآن کو پڑھنا عربک میں یا اس کی ریسیٹیشن تلاوت قرأت کو سننا عربک میں کافی نہیں ہے، بلکہ ترجمے سے پڑھنا چاہیے. ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، جیسے یہ ترجمہ ہے قرآن کا اردو میں. آپ کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، ہندی، انگلش، اردو، جو بھی آپ کی مادری. تو ترجمہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. میں تو ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں مولانا وحید الدین خان صاحب کی تفسیر تذکیر القرآن، چونکہ یہ بہت ہی یونیک تفسیر ہے اس لحاظ سے کہ اس میں جو قرآن کے گہرے میننگ ہیں وہ ان کو مولانا نے ایکسپلین کیا ہے اور کوئی بھی حصہ لیا ہے، اور اس کی جو ڈیپر میننگ ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا زَهْرٌ وَبَطَن، کہ ہر آیت کا ایک آؤٹر میننگ ہے، بیسک میننگ جو بظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک انر میننگ ہے، ڈیپر میننگ ہے، بٹوین دا لائن میننگ ہے. تو اس تک پہنچنا ہے، جو ڈیپر میننگ ہے وہی ریئل میننگ ہے. تو اس تک پہنچنے کے لیے تذکیر القرآن ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے جو میں خود مطالعہ کرتا رہتا ہوں، کہ اس میں مولانا نے کوئی بھی حصہ قرآن کا لیا ہے اور اس کے جو گہرے اسباق اس میں چھپے ہوئے ہیں، جو گہری باتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ اس کو اجاگر کیا ہے. اسی کو قرآن میں تفکر اور تدبر کہا گیا ہے. یعنی قرآن کے اوپر تدبر کرنا، گہرائی سے سوچنا، اور قرآن پہ تفکر کرنا، گہرائی سے اس کی میننگ تک پہنچنا، یہ ضروری ہے. لیکن مزاج بن گیا ہے کہ بس قرآن پڑھ لیں عربک میں اور ختم کر لیں. جو ختم والی بات ہے نا،
مولانا نے بلکہ الرسالہ میں لکھا تھا ایک مضمون کہ ختم قرآن یہ تدبر قرآن. تو ختم قرآن بنا تدبر کے تو وہ خاص چیز نہیں ہے. جب تک کہ آپ تدبر نہ کریں اور سوچیں نہ اور گہرائی سے، جب آپ سوچیں گے تو لیئر اپون لیئر قرآن کے میننگ آپ کے اوپر کھلتے چلے جائیں گے. پھر آپ چاہیں گے کہ ان ٹیچنگز کو جو آپ نے قرآن کی سمجھی ہے وہ اپنی زندگی میں اپلائی کریں. تو یہ ہے طریقہ، یعنی قرآن کو عربک میں پڑھیں، اردو ٹرانسلیشن پڑھیں، اور کوئی تفسیر آپ پڑھیں. لیکن تفسیر میں آپ یہ چیز غور کریں کہ عام طور سے تفسیریں جو ملتی ہیں وہ زیادہ تر ریسرچ کے انداز کی ہیں کہ بہت زیادہ ریفرنسز ہوں گے اس میں. تو ایک عام قاری کے لیے وہ بڑا مشکل ہے کہ اس میں سے کوئی چیز گریسپ کرنا. لیکن تذکیر القرآن کا یہ انداز ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریفرنسز نہیں ہیں، وہ ریسرچ کا انداز نہیں ہے، بلکہ ایک تدبر والا انداز ہے کہ جو گہری باتیں ہیں قرآن کی اس کو کیسے ہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. تو یہ ہے طریقہ قرآن کو پڑھنے کا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. کافی لوگ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. سارے کامنٹس نہیں لے پاؤں گا، کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا. یہ کامنٹ بھیجا ہے مس فریدہ کامران نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے اسلام از گڈ فار فزیکل اینڈ اسپریچول ہیلتھ، ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ نائسلی ایکسپلینڈ. جزاک اللہ، مے اللہ ایکسیپٹ یور ڈیووشن، آمین. محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے لکھا ہے سی پی ایس ٹیم کی طرف سے اسلام کی اسپرٹ کو باقی رکھنے پر بہت زور دیا جاتا ہے، اور روزے کی بھی ریئل اسپرٹ پر ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں آج ہم سب کے سامنے رکھی جو اسپرٹ پر ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ قبول کرے. سید حسیب شاہ نقوی صاحب نے لکھا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی بکلیٹ صوم رمضان از ویری امپورٹنٹ بیکاز ان اٹ مولانا ہیز clarified the purpose of fasting. In this Ramadan, we should understand Quran through its translation. اور بھی کامنٹس آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب سیشن ختم ہو جائے گا. اگلے سوال کی طرف پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب there is a special prayer which is extra prayer which is done after Isha. It is called Tarawih. And believers throughout Quran recitation try to connect with God Almighty. تو تراویح کے بارے میں چاہوں گا آپ کچھ بتائیں. ضرور. تراویح دراصل وہی چیز ہے جس کو قیام اللیل کہا گیا ہے، یعنی رات کی نماز. بعد میں یہ تراویح کا سلسلہ شروع ہوا. تراویح کا مطلب ہے ٹو ریسٹ، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ کے، چونکہ لمبی لمبی رکعت ہوتی ہیں، تو وہ مقتدی جو ہیں امام صاحب اور مقتدی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کا نام تراویح پڑ گیا، یعنی ٹو ٹیک بریک بٹوین 4 رکعات. تو یہاں بھی وہی بات ہے جو قرآن کی ریڈنگ میں نے ابھی تھوڑی بتانے کی کوشش کی کہ تراویح کا بھی یہ مزاج بن گیا کہ جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیا جائے. یعنی کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مسجد میں پڑھتے ہیں، وہاں 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں پڑھتے ہیں وہاں 10 دن میں ختم. یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ختم کر کے اس سے جان چھڑا لی جائے، بلکہ ایسا نہیں ہے. مولانا نے کہا تھا کہ تراویح از کلیکٹیو اسٹڈی آف دا قرآن، یعنی مل کے ہم قرآن کی اسٹڈی کریں. یہ نہیں کہ وہ جلدی جلدی ختم کر دیں، کوئی ہمارے پر بوجھ ہے وہ ہمارے پر ہلکا ہو جائے، بلکہ یہ کلیکٹیو اسٹڈی ہے قرآن کی، یعنی وہی غور و فکر اور تدبر اور تفکر. تو اتنی جلدی جلدی اگر پڑھیں گے تو وہ کوئی ظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صرف آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ نے نماز ادا کر دی. تو وہی اسپرٹ والی بات. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، پوچھا کسی نے قیام اللیل کے بارے میں، بھئی جس کو تراویح آج کل کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ کیسے پڑھتے تھے. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ریسٹ کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی 2+2+2+2 4، اور پھر 3 وتر. لیکن انہوں نے جو بات کہی اس کے بعد وہ بڑی زبردست ہے. کہا کہ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ،
کہ پوچھو مت مجھ سے کہ کتنی خوبصورت ہوتی تھی وہ اور کتنی لمبی ہوتی تھی. ڈونٹ آسک می ہاؤ بیوٹیفل دے یوز ٹو بی اینڈ ہاؤ لانگ دے یوز ٹو بی. یعنی آئی کی ناٹ ایکسپریس ان ورڈس. تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پروفٹ سے کہا کہ آپ 8 رکعت پڑھ کے سو جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے. تو پیغمبر کا تو خیر معاملہ الگ ہی ہوتا ہے. تو یہ جو بات کہی کہ بہت ہی خوبصورت نماز تھی اور بہت ہی لمبی نماز تھی، اس کا ایک اور واقعے میں ملتا ہے ہمیں. ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں نے پڑھی. تو پروفٹ نے نماز شروع کی اور سورہ البقرہ پڑھنی شروع کی. تو میں نے سوچا کہ 100 ورسز تک پڑھیں گے پھر رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن پروفٹ 100 ورسز سے آگے بڑھ گئے. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا لگتا ہے کہ پوری سورہ البقرہ ختم کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ البقرہ ختم کر دی اور اس سے بھی آگے بڑھ کے سورہ النساء پڑھنی شروع کر دی. سورہ النساء، اور پوری سورہ النساء پڑھی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پوری کمپلیٹ کی. تو پھر انہوں نے رسول اللہ نے رکوع کیا. تو صحابی بتاتے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی آیت آتی تھی خدا کی گلوری بیان کرنے والی، خدا کی عظمت بیان کرنے والی، تو رسول اللہ وہاں رکتے تھے اور خدا کی عظمت اور گلوری بیان کرتے تھے. اور جہاں بھی کوئی دعا کی بات آتی تھی تو وہاں رکتے تھے اور دعا کرنے لگتے تھے. اور جہاں کہیں خدا سے پناہ مانگنے کی بات آتی، کوئی خدا سے ڈر کی بات آتی، تو وہاں پناہ مانگنے لگتے تھے رک کے. تو یعنی وہ اس طرح کی نماز پڑھتے تھے. اور کہا کہ جب رکوع میں گئے تو اتنی ہی دیر رکوع کی جتنی دیر تلاوت کی تھی. یعنی تصور نہیں کر سکتے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہی. یعنی رکوع میں بھی اتنی دیر رہے اور وہاں بھی خدا کی بڑائی اور اس کا چرچا اور اس کی عظمت بیان کرتے رہے، گلوریفائی کرتے رہے. اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوئے تو وہاں بھی اتنی دیر تک کھڑے رہے جتنی دیر تک تلاوت کی تھی. مطلب یہ دیکھیے کتنی اسپرٹ ہے اس کے اندر. اور پھر صحابی بتاتے ہیں کہ جب سجدے میں گئے تو اس میں بھی اتنی دیر تک سجدہ کیا. تو یہ اور بتاتے ہیں کہ رسول اللہ بہت ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی نہیں پڑھ رہے تھے. اتنا لمبا قرآن، 3 لانگسٹ سورہ ایک ساتھ پڑھی، لیکن ٹھہر ٹھہر کے، اور اس میں بیچ بیچ میں رکتے تھے جہاں جیسی ورسز آتی تھیں اس کے مطابق دعا کرتے تھے، گلوریفائی کرتے تھے، خدا کی تعریف کرتے تھے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوتی ہے اسپرٹ، تراویح کی اسپرٹ کیا ہے. میرے کو وہ بہت ڈاکٹر صاحب اچھی لائن لگی تھی. مولانا ایک بار ایکسپلین کر رہے تھے کہ تراویح جو ہے وہ عبادت کی حالت میں قرآن کا مطالعہ ہے. اور جیسے آپ نے کہا، وہ کہتے تھے اٹس اے جوائنٹ اسٹڈی، کلیکٹیو اسٹڈی، اٹس اے جوائنٹ اسٹڈی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ روزے مس ہو جاتے ہیں. اب اس سے بہت زیادہ گلٹ فیلنگ ہوتی ہے روزے دار کے دل میں. تو ہاؤ کین سم ون میک اپ مسڈ فاسٹ؟ اس کے بارے میں بھی بتائیں. ہاں، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. ویسے یہ فقہی مسئلہ ہے. دیکھیے 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو اب کوئی اولڈ ایج ہے یا کوئی بیماری ہے. کچھ اولڈ ایج میں لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. مطلب وہ رمضان میں بھی نہیں رکھ سکتے، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے. تو کمپنسیٹ کرنے کا تو سوال نہیں ہوتا ہے. اور ایسے ہی کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، وہ بہت ہی کلاسک اگزامپل ہے کہ اس میں آدمی کو ہر 3-4 گھنٹے پہ کچھ کھانا ہوتا ہے. کچھ اور بیماریاں ہیں کہ اگر وہ کھائے نہیں تو اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، مائگرین ہو جاتا ہے. اور کئی ساری بیماریاں ہیں کہ اس کو بھوکا نہیں رہ سکتا یا بہت اولڈ ہو گیا ہے، ویسی ویکنس ہو جاتی ہے. تو پھر ایگزیمپٹ ہے، نہ وہ رمضان میں رکھ سکتا ہے روزہ، نہ وہ رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے.
تو ایسی صورت میں وہ ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک کھانا، 30 روزے چھوٹے ہیں تو 30 کھانا کھلا دے۔ تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب تو جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں فلاحی، ان کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، ایک کھانے کا جو بھی طے کریں 100 روپیز 200 روپیز ملٹیپلائڈ بائی 30، تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ دے دیا، یا اگر آپ کو کوئی غریب ملتا ہے تو آپ اس کو دے دیں، تو اس طرح سے وہ ایک طریقے سے کمپنسیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے بیماری ہے، ہیلدی انسان ہے، بیمار ہو گیا رمضان میں، تو وہ بعد میں جتنے روزے چھوٹے ہیں اس کو کمپنسیٹ کر دے بعد میں۔ مان لیے اس کے لمبے روزے چھوٹے ہیں، پورے مہینے ہی نہیں رکھ سکا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے مہینے ایک ساتھ رکھے، وہ ہر مہینے 4 5 7 یعنی اپنے اوپر ہے، وہ رکھ سکتا ہے جیسے بھی، اس میں یعنی ریلیکسیشن ہے بہت زیادہ۔ اور ایسے ہی چائلڈ برتھ ہے، کچھ اور خواتین کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ان سب میں یہ ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہیں روزے۔ اور ٹریولنگ میں بھی ایگزمپشن ہے، لیکن ٹریولنگ میں یہ ہے کہ 50-50 کا معاملہ ہے، آپ رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آج کل بہت آسان ہے، فلائٹ پہ آپ گئے اور بہت ہی سب کچھ اچھی کوئی ایگزرشن نہیں ہے، تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے اوپر ہے، اگر آپ رکھنا چاہیں تو روزے رکھیں، نہیں رکھنا چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پروفٹ نے دونوں طرح سے مثال ملتی ہے، ٹریولنگ میں روزے رکھا بھی انہوں نے اور روزہ نہیں بھی رکھا۔ تو یہ یعنی یو شوڈ یوز یور بیٹر ججمنٹ کہ کیا صحیح ہے اور کیا۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں، ویسے زیادہ اور ڈیٹیل میں کسی کو جاننا چاہے تو وہ مفتی حضرات اور اس کی زیادہ صحیح طریقے سے اور زیادہ ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال کی طرف رخ کرتے ہیں، اور یہ دعا سے ریلیٹڈ ہے۔ دعا ایز وی نو از کالنگ ٹو گاڈ، اور ڈاکٹر صاحب جب ایک روزے دار دعا کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ روزے دار کی ایک اسپریچول کیپیبلٹی آف اے ہارٹ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کیفیت میں وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اصل معنی میں ڈاکٹر صاحب یہ دعا جو ایک روزے دار کے دل سے نکلتی ہے وہ زیادہ پریشس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے دعا وچ از ڈن ان اے نان فاسٹنگ سچویشن۔ تو اصل فاسٹ وہی ہے جس سے دل سے ویسی دعا نکلے جو ایک بہت ہی زیادہ ڈیپ دعا ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کوئی اکارڈنگ ٹو یو کوئی بیسٹ دعا بتائیں تاکہ روزے دار جو پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں وہ اس دعا کو پریکٹس کر سکیں۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا کہا کہ کیفیت اس میں بہت گہری ہوتی ہے اور دعائیں نکلتی ہیں، تو ایسا کوئی بیسٹ دعا تو میرا خیال سے بتانا مناسب نہیں ہے، نہ ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ جو دلی کیفیت ہے وہ بہت ہی زیادہ بیدار ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیفیت بڑھنے کی وجہ سے اچھی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو مولانا نے بھی اس کو کہا ہے کہ دعا کوئی الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا تو آپ کے دلی احساس کا نام ہے۔ جب دل میں ایک احساس کا سمندر امڑنے لگے، ایک سمندر چل پڑے دل میں، اور وہی احساسات جب لفظوں میں ڈھلیں تو وہی حقیقی دعا ہے، وہی یعنی جس کو آپ بیسٹ دعا کہہ رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ آپ کے نکلتے ہیں، کبھی وہ آنسوؤں میں ڈھل جاتے ہیں، اور کبھی الفاظ ضروری نہیں ہے کہ نکلیں، بلکہ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کیمل والا، جو ایک شخص اس پہ ڈیزرٹ میں ہوتا ہے اور کیمل اس کا گم ہو جاتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اور کیمل ہی اس زمانے میں سب کچھ چیز ہوتی ہے، اسی پہ اس کا سامان، اسی پہ سب کچھ تھا، تو وہ بیچارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا پریشان ہو گیا، کیمل ملا ہی نہیں اسے۔ تو اچانک اسے کیمل دکھائی دیا کسی پہاڑی پہ، تو اس کے زبان سے نکلا اللہم انت عبدی و انا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ یعنی الٹی دعا کر دی، میننگ لیس دعا، لیکن اللہ کو اتنا پسند آئی وہ دعا
کہ اسی پہ اس کو جنت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیت کو دیکھا. دل میں تو بڑی گہری کیفیت تھی اس وقت, لیکن وہ الفاظ نہیں نکلے. تو الفاظ کا کوئی وہ نہیں ہے, کیفیت ہونی چاہیے دل میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کرو. ڈونٹ میک یور ہاؤسز گریو یارڈس, پرے ان یور ہاؤس. یعنی جو نماز انسان گھر میں پڑھتا ہے سولیٹیوڈ میں اور ایکانت میں, اور اس میں بہت اثر ہوتا ہے. اور بہت سی یعنی ایک اچھی حدیث ہے, اس میں ہے کہ جب انسان نماز کے لیے گھر میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو رائٹ سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ نماز پڑھنے لگتا ہے آپ کے ساتھ. اور ایک لیفٹ سائڈ پہ فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے. اور ایک پیچھے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, امثال الجبال, یعنی ایز ٹال ایز اے ماؤنٹین. وہ فرشتہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. یعنی آپ کو فرشتے انسپائر کرتے ہیں. جو دل میں گہری کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ فرشتوں کے انسپریشن سے ہوتی ہے. تو یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں گھر میں خاموشی سے, سولیٹیوڈ میں, اکیلے, تو اس کی بھی بڑی وہ ہے اہمیت ہے. ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جو کانگریگیشنل پریئر ہے اس میں 25 ٹائمز ثواب ہے, لیکن جو سولیٹیوڈ میں اور ایک کوئی ڈیسولیٹڈ لینڈ میں, کوئی جنگل و بیابان میں کوئی آدمی نماز پڑھے تو 50 ٹائمز ریوارڈ ہے. چونکہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی شیفرڈ ہوتا ہے, وہ اپنے بھیڑ بکری لے کے کہیں دور نکل جاتا ہے جنگل و بیابان میں. اب وہاں اذان کا وقت ہو جاتا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو وہ خود کھڑا ہو کے اذان دیتا ہے اور اقامت پڑھتا ہے اور خود نماز پڑھنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لک ایٹ مائی سرونٹ. کتنا اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اس سے. اور اللہ کہتا ہے کہ قد غفرت لعبدی, I have forgiven my servant وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ and I have entered him into paradise. تو یہ جو کیفیت ہے اس شخص کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ کوئی نہیں ہے وہاں, دور دور اکیلے کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے کوئی بالکل اکیلے دور جا کے, تو فرشتے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ تاحد نگاہ, یعنی ایز لانگ ایز یو کین سی یو ول جسٹ سی اینجلس آن یور رائٹ آن یور لیفٹ. تو یہ سب چیزیں کیفیت سے تعلق ہے. اور دعائیں جو ہوتی ہیں, جیسے دعائیں قرآن میں بھی بہت ہیں, حدیث میں بھی بہت ہیں, تو وہ ہمیں ایک طریقہ بتاتی ہیں دعاؤں کا. ضروری نہیں ہے کہ انہی الفاظ کو آپ دہرا بھی سکتے ہیں. اگر اس سے آپ کی کیفیت بیدار ہو رہی ہے تو وہ دعائیں بھی قرآنی دعائیں. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی جو دعا, وہ قرآن کی جو آل عمران کے آخر میں جو بڑے اچھے زمین و آسمان کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو اس کو بہت پڑھا کرتے تھے. یعنی زمین و آسمان کی بناوٹ میں اور سورج اور چاند کی بناوٹ میں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے یعنی لیسن ہے. تو اس سے وہ اپنے اندر اسپریچولیٹی کو جگا دیتے تھے کہ جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بنائی ہے کتنی عظیم ہے, اس کو بہت پڑھتے تھے. ایسے ہی رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ بھی بہت پڑھتے تھے, بہت اچھی دعا ہے. یہ دعا مولانا نے بہت اچھی ایکسپلین کی تھی ایک بار کہ اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی اچھائی بھی دے دے اور آخرت کی بھی اچھائی دے دے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو ویلتھ ہے, جو پیسہ ہے, جو پاور ہے, وہ دے دے اور آخرت میں جنت دے دے. تو مولانا نے سمجھایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ, تیرے نزدیک دنیا کی جو بہترین چیز ہے, جو دنیا کا گڈ ہے, گڈنس ہے, وہ مجھے دے دے, اور تیرے نزدیک جو آخرت کی بہتر چیز ہے, جو گڈنس ہے, وہ دے دے. یعنی وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ تو دے مجھے, یہ نہیں کہ مجھے دنیا کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ دے دے, وہ تو بلکہ اور ٹیسٹ کو بڑھانا ہے. تو ایسے ہی بہت سارے
پیغمبروں کی بھی دعائیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے بہت ہی عظیم دعائیں ہیں، بلکہ اسکالرس کا کہنا ہے کہ جو قرآن میں ربنا کر کے دعائیں آتی ہیں وہ ساری تقریباً پیغمبروں کی ہیں، کہیں نام آ گیا ہے کہیں نام نہیں آیا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بہت ہی زبردست دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا ہم بڑے گھاٹے والے میں ہو جائیں گے. تو یہ کتنی زبردست دعا ہے، یہ دونوں نے کی، حضرت آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام دونوں نے یہ دعا کی مل کے، چونکہ اس میں تثنیہ کا صیغہ ہے، ڈول کا صیغہ ہے، کہ ہم دونوں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم بڑے گھاٹے والوں میں سو جائیں گے. اور ایک اور بہت اچھی دعا ہے جو فیملی کے لیے ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہماری فیملی کو اور ہمارے بچوں کو امام بنا دے، ماڈل بنا دے رائچیس کا، رائچیس لوگوں کا. Lord, grant us joy in our spouses and our children and make us as model of righteous. زبردست دعا ہے کہ بچے اسی راستے پہ چلیں جو راستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایسے ہی نوح علیہ السلام کی دعا بہت ہی شارٹ اور بڑی کمپریہنسو ہے، انی مغلوب فانتصر، I am overcome, Lord I am overcome, so help me. کتنی زبردست دعا ہے اور ویری شارٹ، چونکہ وہ سارے لوگ آ کے ان کو ایک طریقے سے ان کو اتنا مارا تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پلان بنایا کہ کشتی اور وہ اتنا بڑا فلڈ آیا، اور رب انی مغلوب فانتصر. ایسے یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ there is no deity but you, glory be to you and I was indeed wrong. پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت بیان کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں ہی ہوں جس نے غلطی کی. اور یہ دعا ایسے قبول ہوئی کہ میراکولس وے میں مچھلی لا کے ڈال دیا اس نے، اور یہاں تک بلکہ اور آگے یہ دعا ایکسٹینڈ ہو گئی کہ جو سارے لوگ تھے جو ان کی بات نہیں سن رہے تھے وہ سب ان کے اوپر ایمان لے آئے. تو کتنی زبردست دعا ہے. ایسی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ بیماری نے مجھے آگے جکڑ لیا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایسے ہی حضرت زکریا کی دعا بہت ہی اچھی ہے، سورہ مریم کے بالکل شروع میں ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یعنی he called his Lord in low voice. خفی کہتے ہیں باریک، خفی اور جلی، تو خفی یعنی بہت ہی باریک آواز میں، یعنی ایسی آواز جو صرف اللہ نے سنی. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، he called upon his Lord in low voice. اور حضرت زکریا نے کی دعا ہے کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ کبھی میں تجھ سے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا. I was never disappointed in my praying to you، اور کبھی میں محروم نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو بہت ہی زبردست ہے، اور وہ ودن منٹس اللہ نے اس کو جواب دے دیا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ Lord I am truly in need of whatever blessing you may send down upon me. اور اسی وقت وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ خواتین آئیں، ایک ان میں سے آئی اور لے گئی اپنے گھر. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ دعا جو قرآن میں اور حدیث میں ہے وہ ہم اس کو پڑھیں. اگر اس سے ہمیں ہماری کیفیت میں تبدیلی آتی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن مولانا نے ہمیشہ کہا تھا کہ دعا کریٹیو دعا ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کی اپنی دعا ہے اور دل سے، دل کی گہرائیوں سے دعا نکلنی چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور اس راستے پہ چلائے، اس راستے کی توفیق دے
جس کی آخری منزل جنت ہو. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، آج تو آپ نے دعا کا خزانہ کھول دیا، اور آپ کا پورے ٹاک کا جو ایمفسس تھا وہ اسپرٹ پہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ اکثر لوگ فارم کو لے کر بات کرتے ہیں، ریچولس کو لے کر بات کرتے ہیں، لیکن اسپرٹ کو لے کر بہت کم بات ہوتی ہے. سو آئی ایم شیور آل دا ویورز ہو آر واچنگ دس پروگرام اینڈ پیپل ہو ول واچ دس پروگرام لیٹر، ڈاکٹر صاحب دے ول بینیفٹ فرام ٹوڈیز اسپریچول ٹاک، اور وہ اپنے اس مہینے کو ایک معرفت کا مہینہ بنا سکیں گے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی 2 کتابیں، رمضان اے منتھ آف پیوریفیکیشن اینڈ اسپرٹ آف رمضان، یہ بہت ہی اچھی کتابیں ہیں. یہ cpsglobal.org میں آپ کو مل جائیں گی. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں وہی ساری اسپرٹ سے بھری ہوئی باتیں ہیں جو ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے رمضان کے مہینے میں. تو ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ فار ڈوئنگ این امیزنگ سیشن ٹوڈے. But we will not end the session today because there are 2 important releases. لیکن آپ کی بھی جو باتیں بیچ بیچ میں آپ کرتے ہیں اس سے بھی کافی اثر پڑتا ہے. ماشاء اللہ، جی جزاک بہت اللہ. تھوڑی ڈاکٹر صاحب، but I'm still learning. Thank you so much for your encouragement. جیسا کہ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتے رہتے ہیں کہ سی پی ایس ممبرس who have been engaged in dawah work, translation work and taking the message of the word to humanity. تو یہ ٹرانسلیشن ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے سی پی ایس ایکٹیویٹیز کا. 2 کتابیں آج ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ تمل زبان میں ہیں. یہ پہلی کتاب ہے وومن ان اسلامک شریعہ، مولانا وحید الدین خان صاحب کی. یہ بہت پاپولر کتاب ہے اور یہ سبھی زبانوں میں آنی چاہیے اور کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کتاب تمل میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے بائی لیٹ انجینئر عبدس سمد صاحب، اور یہ پبلش کی گئی ہے فرقان پبلیکیشن ٹرسٹ چنئی. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ثانی حسنین خان صاحب اس کتاب کو لانچ کریں. یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں سی پی ایس ویب سائٹ سے، اور آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس کتاب کو ریلیز کرتے ہوئے. جیسا ڈاکٹر رجت ملہوترا نے بتایا کہ یہ وومن اینڈ اسلامک شریعہ کا تمل ٹرانسلیشن ہے. ماشاء اللہ، یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے ساؤتھ انڈیا میں، بہت ضرورت ہے، اور یہ کسی بہت ہی بڑے پبلشر نے شائع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے اس کام میں ساتھ لیا. یہ دوسری کتاب ہے، یہ بھی بہت ہی وائڈلی ریڈ بک ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی، اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج. اس کو بھی تمل میں ٹرانسلیٹ کیا ہے انجینئر عبدس سمد صاحب نے، جو بائی کوالیفیکیشن BE MSc انجینئر ہیں. اور یہ کتاب بھی فرقان پبلیکیشن ٹرسٹ چنئی نے اس کو پبلش کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو بھی آپ لانچ کریں. ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ جو کتاب ہے اسلام کریٹر آف دا ماڈرن ایج، بہت ہی اہم کتاب ہے، بہت ہی سائنٹیفک کتاب ہے، اور فرقان ٹرسٹ نے پبلش کیا جیسے ڈاکٹر رجت نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن اور پبلیکیشن میں حصہ لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you so much, Dr. Saab. So all those people who also want to distribute Quran, if they want CPS International to distribute Quran on their behalf, they can also give their zakat and donation to CPS International account. آپ ڈونیشن کی ڈیٹیلز CPS ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں، اینڈ وی ول ڈسٹریبیوٹ قرآن آن یور بہاف. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز پروگرام. ہم پھر لوٹیں گے اگلے سنڈے 10:30 بجے. تھینک یو.